ناظرین آج سے ہمارا سیزن 3 سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوتا ہے جنگل میں اور اس کے یہ کلمات ہوتے ہیں: مجھے گھوڑ سواروں اور ان کی ٹاپوں کی قسم، میں اپنے اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، اپنے قبیلے، سردار اور روایات کی حق تلفی کرنے سے بچا، میری زندگی کو بخش دے کسی بھی ایسے کام سے جسے تو ناپسند فرماتا ہے۔ مجھے غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل فرما اور اپنے قبیلے اور اپنے آباء و اجداد کے نام کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ، یا رب، جنگ کے اس راستے پر ہماری راہ میں بچھائی جانے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، ہمیں دشمن کے خلاف چوکنا رکھ۔ یا رب، ہماری تلوار کو ذوالفقار جیسی قوت اور ہمارے دل کو حضرت علی جیسی ہمت عطا فرما، ہمارے بھائی چارے اتحاد کو، ہمارے وجود کو تباہ کرنے کا موقع مت دینا۔ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں اور ہم صرف تیرے ہی آگے جھکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ادھر جنگل میں سلطان کے ایک خاص آدمی ارطغرل کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ادھر پہنچ جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: ارطغرل صاحب، سلطان نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، وہ آپ کی خدمات سے بے حد متاثر ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ کوپک ان کا وزیر بن گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں: کبھی کبھار گنونے معاملات میں برے لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یقیناً سلطان کو جانتے ہوں گے۔ سلطان نے آپ کے لیے ایک نیا مشن تیار کیا ہے اور پھر نقشہ دکھا کر کہتا ہے: آپ کاراچیسر کو فتح کریں گے، یہ ایک زبردست قلعہ ہے، اگر ہم اس کو فتح کرتے ہیں تو ہم قسطنطنیہ تک تمام سرزمینوں کو فتح کر سکیں گے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں: ہم اسے غداروں سے پاک کریں گے اور اب فتح کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں: قسطنطنیہ میں ہمارے موجود جاسوسوں کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ صلیبی ایک اور جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا ہمیں اس سرزمینوں سے بھگانے کا منصوبہ ہے۔ لیکن ارطغرل صاحب، اس بار ذرا مختلف ہے، تمام دشمن مل کر ایک ہو گئے ہیں اور وہ اپنی پوری قوت سے حملہ کریں گے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں: اور ہم ترک اپنی پوری قوت سے شہید ہونے کے لیے جائیں گے اور اسی وجہ سے ہمیں ان کے خلاف فوری کارروائی کرنی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں: جی بالکل، اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں یہ غور سے سنیں۔ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کے جاسوس آپ کو معلومات فراہم کرے گا۔ ایک نام جو عیسائیوں کے ٹیمپلر کا جاسوس ہے، وہ بدذات ایک شیطان ہے، اس کا مقصد صلیبیوں کو ہماری زمینوں پر آنے کی مدد کرنا ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں: میں سلطان کے جاسوس کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن جب تک ہم اسے دیکھ نہیں لیتے کاراچیسر کو فتح نہیں کر سکتے۔ میں اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں کہ ساتھ ہی ان کو ایک تیر آ کر لگتا ہے، چاروں طرف سے صلیبی سپاہی تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کافی سارے سلجوقی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ سلطان کا خاص آدمی مرتے مرتے ارطغرل کو بتا دیتا ہے: آندھی بازار میں تم کو وہ جاسوس ملے گا، اور پاس کھڑا غدار سپاہی بھاگنے لگتا ہے۔ تو ارطغرل دندار کو کہتا ہے: اس جانور کو پکڑو۔ تو دندار اپنی تیر کمان لے کر اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے اور ادھر یہ تین حق کے اللہ، سچے اللہ کی صدا کے ساتھ ان سب پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یار بالکل بھوکے شیروں کی طرح ان سب کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ صلیبی تعداد میں تو کافی زیادہ ہوتے ہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر وہ غدار سپاہی ایک صلیبی کو سب کچھ بتانے والا ہوتا ہے، کچھ بتا دیتے اور کہتا ہے: قسطنطنیہ سے سلطان کا جاسوس آندھی بازار آ رہا ہے، وہ صلیبیوں کے سربراہ کا نام بتائے گا۔ تو وہ صلیبی کہتے ہیں: کس کو بتائے گا؟ مگر وہ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ دندار اس کو تیر مار کر اس کی زبان حلق سے باہر نکال دیتا ہے۔ دوسرے کو بھی مارنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے میں عربی درویش اسحاق کو قبیلے کا نیا حکیم بنا دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کچھ سپاہی گندم اور آٹا وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہے: بچوں والی خواتین برائے مہربانی تھوڑا آٹا لینے کے لیے قطار میں آ جائیں، بزرگ اور بیمار گندم لینے کے لیے اس قطار میں آ جائیں۔ اور پھر حلیمہ ناپ تول کر گندم دیتی ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے: حلیمہ خاتون، اتنے تھوڑے آٹے سے میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گی؟ تو حلیمہ کہتی ہے: میری بہن بس تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا اور صبر۔ تو دوسری کہتی ہے: ہم نے مہینوں صبر کیا ہے اور اب آپ تھوڑے سے آٹے کی بات کر رہی ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، بس بہت ہو گیا، ہم کیا کھائیں گے؟ روٹی گندم سے بنتی ہے۔ خیر سارے لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہے:
ارطغرل صاحب نے کسی سے بھی بغیر مشقت کے راستے کا وعدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ مشکلیں آئیں گی. انہوں نے کہا تھا یہ سفر ان کے لیے جو مضبوط ہونا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو گل بانو کہتی ہے علیمہ خاتون، پہلے تو یہ کہ ہمیں اس صورتحال سے دوچار کرنے والے ارطغرل صاحب ہی ہیں. مجھے بتائیں اس قبیلے کو بھوک میں چھوڑ کر کون گیا؟ بتائیں کون گیا؟ تو حلیمہ کہتی ہے جب کہ دوحان ارطغرل صاحب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے تو کیا اس کی بیوی کو ایسی باتیں زیب دیتی ہے؟ گل بانو تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے. فی الحال ہمارے پاس یہی ہے اور یہی ہمارے بھائی چارے کے لیے مبارک ہو. جو لوگ نہیں چاہتے وہ جا سکتے ہیں. کچھ چلے جاتے ہیں اور کچھ لینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ کائی قبیلے کے حالات کافی زیادہ خراب ہوتے ہیں، معاشی طور پر خاص کر. اور دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ہاندلی بازار میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر ہر طرف ظلم اور بربریت کی انتہا دیکھنے کو ملتی ہے. غلام باندھے ہوتے ہیں، سلیبیوں کا اندھا راج ہوتا ہے اور ایک بندہ آواز لگایا جاتا ہے. بندہ تو نہیں ہوتا، پورا کارٹون ہوتا ہے کہ آ جاؤ جس نے بھی بازار کو جانا ہے آ جاؤ. ارطغرل اور یہ سب دیکھ کر اس پر تعجب کرتے ہیں اور آگے نکل پڑتے ہیں. اور اندر فلپ استاد سیمن کو سب کچھ بتا دیتا ہے جاسوس کے بارے میں. یہ دونوں بیسیکلی سلیبیوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو سیمن کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ قسطنطنیہ میں وہ بیوقوف سلطان کے جاسوس سے اپنی شناخت نہیں چھپا سکتے. تو فلپ کہتے ہیں استاد سیمن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ٹیمپلر سورما ہیں. تو سیمن کہتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ ہم سلیبی فوج اور پوپ کے لیے کام کرتے ہیں. یقیناً یہ استاد بینکٹوس کا قصور ہے، میں ان سے حساب لوں گا. اگر سلطان علاء الدین کی فوج سلیبی فوج سے پہلے آ گئی اور انہوں نے ان سرزمینوں کو فتح کر لیا تو لعنت ہو. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے. اگر ہم اس آدمی کو پکڑیں جو قسطنطنیہ سے یہاں آئے گا. تو فلپ کہتے ہیں آج بازار کھل رہا ہے، ہزاروں آدمی ہوں گے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے استاد سیمن؟ تو سیمن کہتے ہیں چونکہ وہ قسطنطنیہ سے آئے گا، سلطان کا جاسوس ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہوگا. وہ کسی ایسے کا بیس بدل کر آئے گا جس پر ہم سب کو سب سے زیادہ یقین ہو. وہ یقیناً سورما کا بیس بدل کر آئے گا. گہان کی طرف جانے والے راستے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ. سب سے پہلے جو سورما نظر آئے اسے پکڑ لیں. اور باہر سب لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ سیمن باہر آ جاتا ہے اور لوگوں سے خطاب کرتا ہے ہمارے بٹوے سونے سے بھرے جانے کے انتظار میں ہیں جب تک سردی کی ٹھنڈی ہوائیں واپس آتی ہے. میرا بازار اور سرائے آپ سب کے لیے کھلے ہیں جب تک آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں ہیں اور جن کے پاس لینے کے لیے سونا ہے. قسطنطنیہ سے لے کر چین تک دنیا کا سب سے قابل قدر مال آپ کو اس بازار میں ملے گا. اگر چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے تو اس بازار کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. یہ بازار سیمن کا بازار ہے. آپ سب کافی مقدار میں سونا کما سکیں گے. اور پھر سب اس کی اچھی خاصی خوشامد کرتے ہیں، خوب نعرے بازی کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اورل ادھر پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل پر ٹاؤنٹ وغیرہ مارتا ہے. خیر ارطغرل بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اور دوسری طرف سلیبی سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں سلطان کے جاسوس کے لیے. کسی دوران سلطان کا جاسوس سلیبیوں کے لباس میں ادھر پہنچ جاتا ہے اور یہ سب مل کر اس کو گھوڑے سمیت گرا دیتے ہیں. پہلے تو وہ بھی کچھ سپاہیوں کا مقابلہ کرتا ہے مگر آخرکار گر جاتا ہے. تو فلپ کہتا ہے اس بدذات کو باندھ دو، ہمیں اس غلاظت کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، اسے زندہ رکھنا ہے. اور ادھر بازار میں دندار کہتا ہے بھائی یہ اچھی جگہ لگتی ہے، ہم یہاں کھالیں بیچ سکتے ہیں. تو ارطغرل کہتے ہیں یہاں جگہ قائم کرتے ہیں، میں آس پاس نگرانی کرتا ہوں، یہ جگہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. ترگت جہاں تاجر گندم بیچ رہے ہوں ایسی جگہ تلاش کرو. اور اوپر سیمن بیٹھا ہوتا ہے کہ سردار اورل بھی ادھر پہنچ جاتا ہے اور الٹی تجارت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. اور اسی دوران سیمن ارطغرل کو آتے دیکھ کر کہتا ہے وہ آدمی جس میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہے کون ہے وہ؟ جب وہ تم سے بات کر رہا تھا میں نے اسے دیکھا. تو اورل کہتے ہیں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے، جنگ کا ماہر ہے، وہ یہاں چند کھالیں بیچنے آیا ہے. تو سیمن کہتا ہے لگتا ہے وہ یہاں کچھ اور بھی کرنے آیا ہے. اور ادھر ارطغرل اتنی بڑی بھیڑ کو دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر، مجھے سلطان کے بہادر جاسوس سے بات کروا دے. مگر لوگوں کی اتنی بڑی بھیڑ میں اس جاسوس کو تلاش کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. ارطغرل تھوڑا ہی آگے بڑھتا ہے کہ سامنے سے کچھ سپاہی ایک صندوق کو لا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ جاسوس ڈالا ہوتا ہے جو اصل میں سلطان کا جاسوس ہوتا ہے. وہ ارطغرل کو دیکھ کر اندر سے کافی لرز اٹھتا ہے مگر کچھ بول نہیں پاتا. خیر ارطغرل کے سامنے سے فلپ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس صندوق کو لے چلتا ہے. ارطغرل کو کچھ شک ہوتا ہے مگر پھر یہ بھی اپنے راستے پر چل پڑتا ہے. تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. دوستو چونکہ یہ ابھی سٹارٹ ہے
सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 था, तो इसमें आप दोस्तों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा। इंशाल्लाह अगले 2-3 एपिसोड तक चलकर सब कुछ आया हो जाएगा। कुछ कैरेक्टर नए आए और कुछ लोग बड़े हो चुके हैं और कुछ बूढ़े हो चुके हैं। खैर वक्त के साथ साथ उन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, उनके नामों के बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।